اسٹیج لائٹنگ فکسچرز. اب ہم ذرا ٹیکنیکل ہوتے جائیں گے کہ اب جو کام ہمیں پتہ لگ گیا ہے، جاب پتہ لگ گئی ہوئی ہے، کانسیپٹ کلیئر ہو گئے میں، اب ہم نے جو پریکٹیکل کام کرنا ہے ان اوزار سے یا ان لائٹوں سے یا ان ٹول سے تعارف، ان کی ڈیٹیل، ان کی خاصیت، ان کے کام کرنے کا طریقہ، ان کی لمیٹیشنز اور ان کے جو پاورز ہیں وہ ساری ہم اسٹڈی کریں گے. اس سارے میں پہلے آتا ہے لومینئر. جو ہے لفظ ہے فرانس میں استعمال کرتے تھے. لومینئر کا مطلب ہے لائٹ کرنے، روشنی کرنے والی ڈیوائس، لائٹ نکالتی ہے. اس کو ہم لائٹ بھی کہتے ہیں اور لومینئر بھی کہتے ہیں. ادھر یورپ میں لومینئر ابھی تک کہتے ہیں، لومینئر پروناؤنس کرتے ہیں اس کو، لیکن لومینئر کا مطلب ہے کہ لائٹنگ سورس یا لائٹ ٹائپس. اچھا، پلینو کانویکس ایک ٹائپ ہے اس میں سے، یعنی پلین سمجھ لیں کہ پلینو کانویکس سمپل سا ہے کہ اس میں ایک لینز لگا ہوگا ڈیفینیٹلی، ایک طرف سے وہ پلین ہوگا، ایک طرف سے وہ کرو ہوگا، وہی بیم کو فوکس یا لائٹ کو کنسنٹریٹ کرنے کے لیے. دوسرا ہے لپسوئڈل ریفلیکٹر، کہ اس کے اندر جو بلب لگا ہوا ہے، بلب کے پیچھے ریفلیکٹر لگا ہوگا، جو لائٹ آدھی تو سامنے خود جا رہی ہوگی لیکن آدھی جو پیچھے جا رہی ہے اس کو ریفلیکٹر فوکس کر کے واپس اپنے سین میں ڈال دیتا ہے. سو دا ٹوٹل لائٹ آف دا لیمپ ایکچولی از فوکسڈ آن ٹو ون ڈائریکشن دینے کے لیے ہے. اس کے بعد آتا ہے فرینل، جس کو فریزنل لکھتے ہیں، یہ بھی فرینچ تھا چونکہ، تو اس کا ایس سائلنٹ ہے، فرینل کے نام پہ مشہور ہے. بعض لوگ فریزنل بھی کہتے ہیں لیکن فرینل اس کا پراپر ہے. فرینل جو ہے وہ ایک شخص تھا، جب یہ لائٹنگ کرتے تھے، ہم لائٹ ڈالتے تھے سین کے اوپر، تو وہ جو لیمپ کے پیچھے ریفلیکٹر لگانے کے باوجود جو لائٹ سین پہ پڑتی تھی وہ پیچی ہوتی تھی، یعنی ایون لائٹ نہیں کر سکتے تھے. فلمنٹ اگر آپ نے غور کیا ہو تو فلمنٹ چھوٹا سا آتا ہے، جو اندر جو گلو کرنے والی تار کا پیس ہے، اسپرنگ سا بنا ہوا ہوتا ہے، لائٹ دیتا ہے، وہ چونکہ گول ٹکی نہیں ہے، وہ ایک لیمپ کی تار کی شکل میں ہوگا، یا سیدھا ہوگا یا ڈبلیو کی شکل میں ہوگا، زگ زیگ ہوگا، لیکن وہ ایون نہیں ہو سکتا جہاں سے لائٹ نکل رہی ہے. اور وہ لائٹ ریفلیکٹر پہ پیچھے پڑ کے جب آتی تھی تو وہ 2-3 اسپاٹس بنتے تھے، ایون نہیں ہوتے تھے. یہ ایک فرینل صاحب تھے، یہ لگے ہوئے تھے، لائٹنگ کا ہی بندہ تھا. تو یہ ریسرچ کرتا رہا چونکہ اس سے پہلے میں نے ذکر کیا ہے کہ پلینو کانویکس لینز لگا دیا تھا ہم نے، لیکن پلینو کانویکس کرتا کیا تھا کہ وہ جو فلمنٹ ہے جب اس کو فوکس کرتے تھے تو فلمنٹ ہی کی تصویر پہ وہ لائٹ کرتا تھا، سینٹر میں برن کرتا تھا بہت ہاٹ، سائڈوں پہ کم لائٹ ہو جاتی تھی، تو وہ لائٹ ایون نہیں ہو سکتی تھی. انہوں نے بڑے ایکسپیریمنٹ کیے. اس فرینل والے نے یہ کام یہ کیا کہ یہ ریسرچ میں لگا رہا. اس نے اسی پلینو کانویکس لینس کو لے کے جو سامنے کا شیشے کا پورشن تھا اس میں گروو کاٹنی شروع کی، جو زگ زگ کر کے بنتی تھی. اس سے یہ ہوتا تھا کہ ریز جو اسٹریٹ ٹریول کر رہی تھی ایک ڈائریکشن میں، وہ آپس میں کراس کرنی شروع ہو گئی. اس لائٹ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک پورشن ہے جس میں فرینل کا لینز لگا ہوا ہے. اس کو میں بانڈر اتارتا ہوں. اس کو اگر غور سے دیکھیں، یہ جالی کے اندر یہ جو اندر ایک لینز لگا ہوا ہے، اس کو آپ دیکھیں غور سے. اس لینز کو ہم دیکھیں تو یہ بیک سے یہ پلین ہے اور فرنٹ پہ اس کے گرووز بنی ہوئی ہیں، جو یہ اندر اس کے اندر آ رہی ہیں کہ یہ گرووز ہیں کٹی ہوئی، یہ زگ زیگ بنی ہوئی چیزیں ہیں اس میں. اس گروو کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ ہے لینز ہی شیشے کا بنا ہوا ہے. یہ فرینل کی ایجاد تھی تو اس کے نام پہ ہی یہ مشہور ہو گیا کہ مسٹر فرینل نے چونکہ ایجاد کی تھی. تو اس لائٹ کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ جہاں پہ اس کو لائٹ کرنا چاہیں یہ فلیٹ بھی بنا کے دے دیتی تھی اور ٹائٹ بھی کر دیتی تھی، یعنی وائڈ بھی کر سکتے تھے، نیرو بھی کر سکتے تھے اس کو. اور وائڈ اور نیرو میں اگر پوری وائڈ پہ کر دیں اس کو تب بھی یہ لائٹ پلین جو بنتا تھا وہ ایون بنتا تھا، اس میں اسپاٹ نہیں بنتے تھے. اور اگر آپ ٹائٹ کرتے تھے یا نیرو کرتے تھے یا زومنگ کرتے تھے یا فوکس کرتے تھے، جس میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے کہ لائٹ کو سافٹ کر دو اور لائٹ کو ہارڈ کر دو. یہ ہم آگے جا کے اسٹڈی کریں گے، پتہ لگے گا کہ جب وہ کہتا ہے کہ لائٹ کو سافٹ کر دو ایکچولی وہ ہارڈ لائٹ بن جاتی ہے، اور جب وہ کہتا ہے لائٹ کو ہارڈ کر دو تو وہ ایکچولی لائٹ سافٹ بن جاتی ہے. یہ ایک فکرے کا تضاد ہے، لیکن پریکٹیکلی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ آپ جب لائٹ کو سافٹ کرتے ہیں وہ ایکچولی ہارڈ کرتا ہے. بڑے ہارڈ لائٹ کا مطلب ہے کہ شیڈو بڑا شارپ بننا چاہیے. سورج کی لائٹ جو زمین پہ پڑتی ہے تو وہ ہارڈ پڑتی ہے، وہی لائٹ کو جب ہم سافٹ کہتے ہیں اس کو ہارڈ کر دو، ہارڈ اس سینس میں کرتے ہیں کہ لائٹ ساری کو کانسنٹریٹ کر کے ایک علاقے میں کر دو.
لیکن ہارڈ لائٹ چونکہ لفظ استعمال کرتے ہیں ہم ہارڈ کا مطلب ہے شیڈو دینا. جب ہم اس لائٹ کو ٹرائی کریں گے پریکٹیکلی تو وہ شیڈو سافٹ ہو جائے گا. تو وہ ٹرم جو استعمال ہم کر رہے ہیں یہ غلط العام استعمال ہوئی ہے, ہوتی رہے گی. لیکن جب آپ لائٹ کو ہارڈ کرواتے ہیں یاد رکھیے کہ وہ جو اسپاٹ بن رہا ہے اس کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے, کیونکہ اس کی جو بیم ہے وہ ایکچولی پیرلل ہو جاتی ہے. اور جب اسے آپ سافٹ کہتے ہیں تو وہ بیم اس کی پھیل جاتی ہے سورج کی طرح. جب وہ پھیلتی ہے تو وہ اسپاٹ لائٹ بن جاتی ہے, وہ ڈاٹ سنگل اسپاٹ بن جاتا ہے, ہارڈ شیڈو کریٹ کرتا ہے. جب آپ سافٹ لائٹ کر کے دیتے ہیں یہی والی بیبی لائٹ جو ہے فرینل کی, یہ آپ کے تمام پورز کنٹراسٹ سے نکال دیتی ہے. اسی کو جب آپ پورا ہارڈ کرتے ہیں تو انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے لیکن لائٹ سافٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے ایک پار. یہ ایک باکس ٹائپ لائٹ ہوتی ہے, اس میں اندر ایک ریفلیکٹر لگا ہوتا ہے اور لائٹ لگی ہوتی ہے, اور یہ یوزلی ایفیکٹس کے لیے ہوتی ہے. اس کا فلڈ جو ہے اسپاٹ نہیں بنتا اس کا, یہ صرف فلڈ ایریا کو کور کرنے کے لیے ہوتی ہے. اور پار کین اس کا پورا نام ہے. تو پار یعنی ایک کین کے اندر پیرلل لائٹ لگی ہوئی. لیکن پار کین کا جو نمبرز ہیں 64 کا بتاؤں گا کہ 64 یا 32 یا 38 یا 16 کا مطلب کیا ہوتا ہے. جیسے جیسے ہم ان لائٹوں میں پہنچیں گے میں اس کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا کہ ان کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد آتا ہے پار پن اسپاٹ, یعنی اسی طرح پار کین یعنی ایک ڈبے میں لگی ہوئی, لیکن اس کے اسپاٹ جو تھے وہ چھوٹے بنتے تھے اور آگے سنوٹ لگا کے جیسے ٹاپ بنتا ہے وہ ایک فوکس چھوٹے چھوٹے ایریاز کے لیے اسپاٹس بنانے کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے. اسی طرح سے بیم پروجیکٹر ہے. بیم کا مطلب ہے کہ وہ بیم کو دور تک تھرو کرنے کے لیے ہے. فاصلہ اگر زیادہ ہے, گیپ زیادہ ہے, پیٹرن کہیں اور چاہیے, اسپاٹ کہیں اور چاہیے, فاصلے زیادہ پہ چاہیے, تو یہ بیم پروجیکٹر ہے. اس پہ ہم جب آئیں گے تو ڈیٹیل بتاؤں گا اس میں اور کیا کیا کوالٹیز کیا کام کی چیزیں ہیں. اس کے علاوہ ہے فالو اسپاٹ. فالو اسپاٹ تو میرا خیال ہے ہر بندے نے دیکھی ہوگی. آپ نے شوز دیکھے ہوں گے, فیشن شوز دیکھے ہوں گے, ٹی وی پروگرام دیکھے ہوں گے. وہ ایک گول دائرہ آرٹسٹ کو لے کے جگہ جگہ پھر رہا ہوتا ہے. اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک سٹینڈ کے اوپر ہال کے بیک پہ, آڈینس کے بیک پہ, اونچی جگہ پہ, بعض دفعہ ایک, بعض دفعہ دو, بعض دفعہ تین, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ڈائریکٹر نے کیا ریکوائرمنٹ اس کی ہیں اور لائٹنگ ڈیزائنر نے کیا اس پہ ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. وہ لائٹ ہوتی ہے فالو اسپاٹ. اس کے اوپر ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے خاص طور پہ. وہ اسپاٹ کو چھوٹا بھی کر سکتا ہے, بڑا بھی کر سکتا ہے, ذرا سا سافٹ ایج بھی کر سکتا ہے, شارپ ایج بھی کر سکتا ہے. اس کے اندر ڈفرینٹ قسم کے بلٹ ان جیل فلٹرز لگے ہوتے ہیں. وہ اس کے کلر بھی چینج کر سکتا ہے, اس کو آن بھی کر سکتا ہے, آف بھی کر سکتا ہے. فالو اسپاٹ کا سیدھا سا مطلب ہے کہ وہ اسپاٹ جو آپ کو فالو کرتا ہو. فالو اسپاٹ یوزلی اسٹیج پہ استعمال ہوتا ہے. باقی ٹی وی کے ڈراما اس میں وہ استعمال نہیں ہوتا جب تک کہ کوئی ایسا خاص فنکشن نہ ہو یا ڈائریکٹر نے کوئی ایسا سین کریٹ کیا ہو جس میں وہ آڈینس بھی ہو, وہ ماحول بھی ہو, اور اس کو وہ اسپاٹ بھی چاہیے ہو کوئی سینٹر میں, جیسے ڈانس کا کریکٹر ہے یا کوئی بچہ کھیل رہا ہے یا دو جانور لڑائے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ وہ چاہیے اس کو ریکوائرمنٹ, تو وہ پھر کہے گا کہ مجھے فالو اسپاٹ چاہیے. فالو اسپاٹ ایک آسان چیز نہیں ہے, وہ خاصی بڑی لائٹ ہوتی ہے, ہیوی ہوتی ہے, اکیلے بندے سے اٹھتی بھی مشکل سے ہے. اسٹینڈ بھی اس کا ذرا ہیوی ڈیوٹی خاص قسم کا ہوتا ہے, لیکن وہ اسپیشل اوکیزن کے لیے استعمال ہوتی ہے. جو فالو کرتی ہے جس چیز کو آپ فالو کرنا چاہیں, اسٹیج پہ ہو, کریکٹر پہ ہو, یا پیٹرن پہ ہو, یا دیوار پہ ہو, یا کوئی چیز دکھانی ہو, اس کا ریکوائرمنٹس ہیں. فالو اسپاٹ بعض جگہ سسپینس کی فلموں میں بھی استعمال ہوتا ہے. جو آپ گاڑیوں کی ریس ہے, کرائم ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہوتا ہے, یا وہ اوپر وہ فوج کی جو باؤنڈری وال پہ لگی ہوتی ہے وہ اسی قسم کی ہوتی ہے, وہ اسپاٹ ہے لیکن وہ رینڈم چل رہی ہوتی ہے, وہ فالو اسپاٹ ہی ہوتی ہے. اگر چاہیں تو اس کو روک کے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ باؤنڈری وال پہ کوئی انٹری تو نہیں ہو رہی ہے, کوئی کرائم تو نہیں ہو رہا, چیک کرنے کے لیے. خاصی دور تک وہ خاصا برائٹ لائٹ کو تھرو کر سکتا ہے. اس کے اندر ملٹیپل لینز لگے ہوتے ہیں, جیسے زوم لینز بنا ہوتا ہے, وہ اس کے اندر لگا ہوتا ہے, اور وہ آپ لائٹ فوکس کر کے کسی بھی جگہ پہ چھوٹا بڑا اسپاٹ بنا سکتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے فلڈ لائٹس. فلڈ لائٹ اب ایک یہ سمجھ لیں کہ جنرل لائٹ ہے. جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سورج تو کریٹ کر دیا, سورس لائٹ کی لائٹ بنا دی, اور اس نے اسی میں سے فلڈ لائٹ کیسے بنائی, اس نے پورا ایک آسمان کی ایک چھتری بنا دی ہے جس پہ سے لائٹ جگہ جگہ سے جا کے سورج کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو باقی لائٹ آ رہی ہوتی ہے وہ سافٹ لائٹ ہوتی ہے, جو آسمان سے ریفلیکٹ ہو کر آ رہی ہوتی ہے. چونکہ سورس بہت بڑی ہو جاتی ہے تو وہ فلڈ کر رہی ہوتی ہے, یعنی پیرل ریز اس کی ہوتی ہیں, ایون لائٹ ہوتی ہے, سب جگہ فیل کر رہی ہوتی ہے. فلڈ لائٹس یوزلی گول بھی ہوتی ہیں اور جنرل لائٹنگ کے لیے کرتے ہیں. بعضوں میں بینکس بنے ہوتے ہیں, بہت سارے بلب لگے ہوتے ہیں, بعضوں میں ٹیوب لگی ہوتی ہیں,
اب جو لیٹسٹ جو آ گئی ہوئی ہیں وہ فلڈ لائٹ کے لیے انہوں نے LED لائٹ لگ گئی ہیں، وہ ایون لائٹ کرنے کے لیے ہے، علاقے کو جنرل فل دینے کے لیے، ایمبینس کریٹ کرنے کے لیے، لیکن وہ کنٹرول کر کے افیکٹس نہیں دے سکتی کیونکہ وہ چوڑائی اس کی اتنی زیادہ ہوتی ہے، اس کے اگر بارن ڈور لگا کے بھی اگر کوشش کریں تو وہ بارن ڈور اس کی لائٹ کاٹ نہیں سکتا، تو سرٹن لمٹ اس کو لوکلائز کر سکتے ہیں، وہ فلنگ کے لیے کام آتی ہے۔ اس کے بعد کی جو لائٹ ہے اسے کہتے ہیں اسٹرپ لائٹ۔ اسٹرپ لائٹ آپ نے اگر آپ تھیٹر میں گئے ہیں یا اسٹیج پہ گئے ہیں یا کبھی فیشن شو دیکھا ہے تو اوپر سے لائٹ ساری تو آ رہی ہوتی ہے، اوپر سے اگر لائٹ آ رہی ہے تو لائٹ جو جیسے جیسے فاصلہ کم ہوتا ہے نیچے کم ہوتی جاتی ہے، اور فیشن شوز اور جس میں ڈریسز پہنے ہوں، چیزیں پہنی ہوں، کاسٹیوم دکھانے ہوں، تو وہ ایک نیچے زمین پہ لمبی سی پٹی لگی ہوتی ہے، فرنٹ پہ اس کے اندر ملٹیپل لیمپس لگے ہوتے ہیں، یعنی بہت سارے بلب لگے ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ ایک اسٹرپ میں لگے ہوتے ہیں، وہ 6 فٹ کی، 4 فٹ کی، 8 فٹ کی اس طرح ہوتی ہے، ایوریج 4 فٹ کی ہوتی ہے، 4 اور 6 فٹ کی، اس میں بلب لگے ہوتے ہیں، بعض میں سنگل رو میں لگے ہوتے ہیں 8 یا 10 بلب، بعض دفعہ ڈبل رو میں لگے ہوتے ہیں 16، 18، 20 اس طرح کر کے۔ وہ اسٹرپ لائٹ ہوتی ہے کہ وہ آپ پورے اسٹیج پہ لگا دیتے ہیں تو وہ آپ کو ایک بینک کی طرف فٹ لائٹ مل جاتی ہے کہ نیچے سے بھی ایون لائٹ ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یار نیچے بھی کپڑے وپڑے سارے صحیح نظر آ رہے ہیں، یا اب میوزک کے شوز وغیرہ ہوتے ہیں اسٹیج پہ یا کانسرٹس ہوتے ہیں تو یوزلی وہ وہاں پہ لگا لیتے ہیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب اوپر سے کہیں سے لائٹ آپ نے جنرل فل کرنی ہے صرف، اور اسٹیج پہ جگہ نہیں ہے ہینگ کرنے کی اور گریڈ میں اتنی جگہ نہیں ہے، تو جگہ جو فرنٹ پورشن گریڈ اسٹیج کا اندر کا ہوتا ہے اس کے اوپر اسٹرپ لائٹس لگا لیتے ہیں ڈمر پہ لگا کے جنرل ایمبینس کو فل کرنے کے لیے، تاکہ وہ ماحول میں اگر پیچی بہت زیادہ ڈارک سپاٹس بن رہے ہیں تو جنرل آنکھیں ایڈجسٹ کرنے کے لیے وہ سارے علاقے کو ہلکی سی لائٹ دیتے ہیں، وہ اسٹرپ لائٹ اس میں کام آتی ہے۔ اسٹرپ لائٹ کے بعد آ جاتے ہیں پروجیکٹرز۔ پروجیکٹر تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنیما پروجیکٹر بھی ہوتا ہے، کیا کرتا ہے وہ تصویر کو پروجیکٹ کرتا ہے، سلائڈ پروجیکٹر ہے تو وہ سنگل تصویر کو پروجیکٹ کرتا ہے، اگر مووی کا سنیما پروجیکٹر ہے تو دیٹ پروجیکٹس دی ہول فلم آن ٹو دا اسکرین۔ یہ جو پروجیکٹر ہے اس لیا انہوں نے وہیں سے ہے، لائٹ وہی ہوتی ہے، پیچھے ریفلیکٹر ہوتا ہے، ریفلیکٹر کے آگے لینز لگا ہوتا ہے جو پروجیکشن کا کام کرتا ہے، لینز اور لائٹ کے درمیان میں خالی سلاٹس ہوتی ہیں جس میں آپ پیٹرنز، تصویر، کوئی چیز دکھانی جو اسٹیج پہ دکھانے کے لیے وہ آپ اس میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پیٹرن پروجیکٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے فلور پہ بھی ایک اس طرح کی لائٹ کا پیٹرن ہے جس میں وہ پیٹرن پروجیکٹ کیا ہوا ہے، اور یہ پیٹرن چونکہ شارپ نہیں چاہیے تھا افیکٹ بنانے کے لیے کیا ہوا ہے، لیکن وہ لائٹ کے آگے پہ پیٹرن ہے، اس پیٹرن کے پروجیکٹر کا کام لیا ہوا ہے اس سے، تو وہ ہمارے فلور پہ وہ ڈیکوریشن سی پیس بنی ہے، دس از کالڈ پیٹرن پروجیکٹر۔ یہ چونکہ لینز والا نہیں ہے، اس کو شارپ نہیں چاہیے تھا تو ہم نے سافٹ رکھا ہوا ہے، بٹ وی کین ہیو اے شارپ ڈیٹیل پیٹرنز آلسو۔ اس کے بعد آتے ہیں آٹومیٹڈ فکسچرز۔ آٹومیٹڈ فکسچرز وہ ہوتے ہیں جو آپ ریموٹ کنٹرول سے اندر بیٹھ کے کر سکیں۔ یوزلی جو ہمارے یورپ میں اسٹوڈیوز ہیں یا یورپ میں لائٹنگ سسٹمز ہیں اس میں ساری گرڈ کے اوپر جو چیزیں لگی ہوئی ہیں ہر ایک موٹرائزڈ کنٹرول میں ہے، وہ لیفٹ رائٹ بھی پھر سکتی ہے، اپ ڈاؤن بھی ہو سکتی ہے، فوکس زوم ان زوم آؤٹ بھی ہو سکتی ہے، یعنی ہارڈ سافٹ بھی ہو سکتی ہے، اور وہ پوری گرڈ بھی اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اور وہ سارے پروگرام جو ہیں وہ ہمارے ہاں نہیں ہیں، میرا خیال ابھی تک پاکستان میں چند جگہوں پہ سیمی آٹومیٹڈ ہیں، فلی آٹومیٹڈ ہمارے پاس نہیں ہے کیونکہ فلی آٹومیٹڈ اٹس ویری ایکسپینسو تھنگ آلسو۔ وہ کنٹرول پینل میں جیسے جہاں پہ کنٹرول روم میں پروڈیوسر بیٹھتا ہے اسی کے ایک جگہ آڈیو والا بیٹھتا ہے، ایک جگہ پکچر والا بیٹھتا ہے، تو جو دو سوئچر کے علاوہ تھرڈ پینل ہے وہ ہوتا ہے لائٹنگ آٹومیٹک کنٹرول کے لیے، جو ڈمرز کے علاوہ وہ پروگرامیبل ہوتا ہے، کمپیوٹر سے بھی ہوتے ہیں اور مینول بھی ہوتے ہیں۔ آپ پروگرام کر کے اگر پہلے ڈال کے کارڈ میں سیو کر لیتے ہیں اور وہ سین وہاں پہ چاہیے وہ والا، تو جو اگر آٹومیٹڈ فکسچر ہے تو پروڈیوسر کو پھر وہ جو میں شروع میں بتا رہا تھا کہ وہ فلور چارٹ جو ہے یعنی فلور پلان ہے وہ اس کو دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ فلور پلان پہ جب ایک دفعہ لائٹنگ ہو جاتی ہے اور آٹومیٹڈ سسٹم آپ کے پاس ہے تو وہ اپنا میموری کارڈ اس کے پاس ہوتا ہے، وہ میموری کارڈ مشین میں ڈالے گا، اس پہ ٹائپ کرے گا سین نمبر فلاں 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 سیو، تو وہ جو لائٹنگ جس پوزیشن میں جس ڈمر پہ جس اینگل پہ جہاں جہاں لگی ہوئی ہیں وہ اس میں سیو ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ چاہے اس کو دوسرا سین بدل دیں، چلے جائیں، واپس آ جائیں، جب آپ کو وہ چاہیے ہوگا پروڈیوسر اپنا کارڈ لائے گا، مشین میں جائے گا، کہے گا ریڈ سین نمبر 33، وہ لائٹیں ساری وہاں پہ اسی اینگل پہ اسی لیول پہ اسی زاویے پہ بن کے ریڈی ہو کے ایڈجسٹ ہو جائیں گی، وہ سین ہو جائے گا۔ دیٹ از کالڈ دی آٹومیٹڈ سسٹمز، جو ہمارے ہاں اتنی آٹومیشن ابھی نہیں ہے۔
ہمارے یہاں ڈمرز ہیں، کچھ لوگوں کے پاس چھوٹے چھوٹے پروگرامیبل پینلز ہیں جس میں وہ کارڈ پہ سیو کر سکتے ہیں اور وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ٹو ہیو دی اسٹوڈیو فلی آٹومیٹڈ اٹ از ویری ویری کاسٹلی وینچر. دنیا جو ہے اس سے بھی آگے نکل گئی ہوئی ہے. دے ہیو گون ٹو ورچوئل سیٹس. ورچوئل سیٹ جو ہے وہ اس سے ذرا ایکسپینسو ہے، لیکن یہ پھر کاسٹ بچ جاتی ہے. ورچوئل سیٹ میں آپ پورا سیٹ جو ہے کمپیوٹر پہ کریٹ کرتے ہیں، کمپیوٹر پہ ہی لائٹ کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں ایک کروما کی بیک گراؤنڈ بنی ہوئی ہے، اس کے اوپر کہ انویزیبل گرڈ ہوتی ہے. یہ جو کمپیوٹر کا امیج ہے یہ اس کے ساتھ پروجیکٹ ہو جاتا ہے، اور وہ کیمرے کا زوم، ٹلٹ، پین، فوکس وہ سارے کچھ ریڈ کرتا ہے ان ریئل ٹائم. اور اگر آپ زوم کریں گے تو بیک گراؤنڈ بھی ویسے زوم ہوگی، ٹلٹ پین بھی کریں گے تو ساتھ ساتھ وہ کمپیوٹر جنریٹ کرے گا امیج، کنٹرول کرے گا. دیٹ از دی ورچوئل سیٹ. تو اس میں پھر لائٹنگ کے یہ پیسے بچ جاتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے سمری آف ٹائپس. وہ ہم ڈسکس کریں گے سارے کو، کیونکہ لائٹیں آپ ساری جب اکٹھی کر لیں گے، پڑھ لیں گے، تو ہم اس کو سمجھنے کے لیے کہ ان ساری کی ایک بریف ریویو کریں گے تاکہ پتا ہو کہ یہ لائٹ اس کام آتی ہے، یہ اس کام آتی ہے، اس کام آتی ہے. اور اویلیبل جو میں نے کہا تھا کہ جو لائٹنگ جو ڈپارٹمنٹ ہے، جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو یہ اگر سمری ایک دفعہ ہم کر لیں گے تو آپ کو یہ پتا ہوگا کہ میرے پاس اوزار یہ ہیں، یہ لائٹیں ہیں اور یہ ریکوائرمنٹ ہے. تو آپ اس وقت پروڈیوسر کو بھی پتا ہوگا، آپ کو بھی پتا ہوگا. دین یو کین پلان اکارڈنگ ٹو دی اویلیبل فیسلٹیز.